السلام علیکم ناظرین، ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ پاکستان ایک قائد، ایک قرارداد اور ایک ہجرت کا نتیجہ تھا، مگر حقیقت میں ہماری آزادی کی کہانی کچھ ایسے گمنام واقعات اور چھپے کرداروں سے بھری ہوئی ہے جنہیں یا تو دبایا گیا یا وقت کی دھول میں چھپا دیا گیا۔ آج ہم 3 ایسے تاریخی راز کھولیں گے جن کا تذکرہ نہ تو عام نصاب میں ملتا ہے اور نہ ہی نیوز چینلز پر۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہوں نے خاموشی سے آزادی کی راہ ہموار کی، مگر ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے نمبر پر ساہیوال کی بغاوت ہے، جو اس وقت منٹ گمری کہلاتا تھا۔ 1946 میں ایک خاموش لیکن پراسرار بغاوت کا مرکز بنا۔ برطانوی حکومت نے جب مقامی زمینداروں اور کسانوں پر محصول یعنی لگان اور جبری مشقت بڑھائی تو علاقے کے لوگوں میں ایک غیر معمولی بیداری پیدا ہوئی۔ کسانوں اور مزدوروں نے انگریز افسروں کی گاڑیوں کو راستے میں روکنا شروع کیا، تحصیل دفاتر کا گھیراؤ اور سب سے اہم نو آبادیاتی افسران کو زمینی کاغذات واپس کر کے آزادی مانگنے لگے۔ اس تحریک کا مرکز ساہیوال کے دیہاتی حلقے تھے، جہاں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق یہ پہلا موقع تھا جب پنجاب میں دیہی سطح پر ایک منظم مگر غیر مسلح عوامی بغاوت شروع ہوئی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے برطانوی فوج میں مسلح سپاہیوں کی خفیہ حمایت۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1939 سے 1946 کے درمیان برٹش انڈین آرمی میں تقریباً 35% سے زائد سپاہی مسلمان تھے۔ یہ وہی فوج تھی جس سے برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم لڑی تھی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کی مہم کو زور دیا تو انہی فوجیوں میں سے کئی نے خاموشی سے تحریک پاکستان کی حمایت شروع کی۔ یہ حمایت 3 شکلوں میں نظر آئی۔ پہلا، انٹیلیجنس لیگ، برطانوی افسروں کی حرکات کی خبریں تحریک کے کارکنوں تک پہنچانا۔ دوسرا، اسلحہ کی خفیہ فراہمی، کچھ فوجیوں نے تحریک آزادی کے رضاکاروں کو چھوٹے ہتھیار اور رابطے کے ذرائع مہیا کیے۔ تیسرے نمبر پر قیدیوں کی رہائی میں مدد، لاہور اور دہلی کی جیلوں میں قید سیاسی کارکنوں کی رہائی کے لیے اندر سے تعاون کیا گیا۔ یہ سب کچھ انتہائی خفیہ انداز میں ہوا، کیونکہ اگر پکڑے جاتے تو سزا موت ہوتی۔ تیسرے اور آخری نمبر کا بہت ہی اہم واقعہ، حکیم اجمل خان، طب سے سیاست تک کا سفر۔ حکیم اجمل خان کو زیادہ تر لوگ صرف یونانی طب کے ماہر کے طور پر جانتے تھے، لیکن وہ تحریک آزادی کے ایک انتہائی اہم مگر نظر انداز شدہ سیاسی رہنما بھی تھے۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں شامل تھے، ایک ادارہ جو انگریزوں کے تعلیمی نظام کا متبادل بننے کے لیے قائم کیا گیا۔ انہوں نے نہرو، مولانا محمد علی اور حکیم زید شاہ جیسے لیڈرز کو ایک ساتھ جوڑنے میں کردار ادا کیا۔ ان کی تقاریر میں آزادی کو اسلامی فریضہ قرار دیا گیا اور وہ مسلمان نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے طب اور تعلیم دونوں کا استعمال کرتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر خفیہ طور پر نظر رکھی کیونکہ وہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ یہ واقعات ہماری تاریخ کے وہ گوشے ہیں جو کبھی ٹی وی پر نہیں آتے، کبھی اسکولوں میں نہیں پڑھائے جاتے اور نہ ہی کسی نے بتائے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کسی جنگ، کسی قرارداد یا کسی قائد سے کم نہیں۔ ان گمنام کرداروں اور چھپے رازوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور تاریخی کہانیاں سامنے آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ نے ساہیوال کی بغاوت، مسلم سپاہیوں کی خفیہ حمایت یا حکیم اجمل خان کے کردار کے بارے میں پہلے کبھی سنا تھا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔